بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس کلپ میں ہم ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیں گے۔ ایک نجاشی بادشاہ گزرا ہے جو حبشہ کا بادشاہ تھا، حبشہ کا رہنے والا تھا۔ تو اس نجاشی بادشاہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کا واقعہ کیسے ہوا، کیسے اسلام لے آئے، اس کا واقعہ کچھ میں عرض کرنے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا، تو جو کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ یہ ان کا واقعہ ایسا ہوا کہ نجاشی جو بادشاہ تھا، ہوا یوں کہ یہ کسی وجہ سے خود تو حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا، لیکن اس نے 70 افراد کا ایک وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا، اور وہاں پر جب یہ وفد گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو بٹھا کر سورہ یاسین شریف کی جب تلاوت فرمائی، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے انہوں نے سورہ یاسین شریف کی جب تلاوت سنی، تو آپ خود جانتے ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو روح کو تسکین ملتی ہے، اور رب کا کلام ایسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پڑھنے والے آمنہ کے لال ہوں اور پڑھا جانے والا کلام رب کا ہو، تو پھر کیا ہی سرور آئے گا اور کیسا ایک انقلاب برپا ہوگا۔ اس وقت یہ 70 افراد جو تھے، انہوں نے جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ہے وہ زبان مبارک سے اللہ پاک کا یہ پاک کلام سنا، سورہ یاسین شریف کی تلاوت سنی، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زار و قطار رونے لگے، اور ان کے دل ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تلاوت سن کر ان کے دل روشن ہو گئے، سینے روشن ہو گئے، اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، یعنی یہ مسلمان ہو گئے، اور اپنے باطل مذہب سے انہوں نے توبہ کر لی۔ اب جب یہ 70 افراد واپس آئے حبشہ کی طرف، تو وہاں پر آ کر جب کافروں نے دیکھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے ہمارے ساتھیوں نے، تو انہوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ اسلام یوں ہے، اسلام یوں ہے، تم نے اسلام قبول کر لیا، تو جیسے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، تو اسی طرح کا ان کافروں نے کہنا شروع کر دیا۔ اب اس پر جو ہے وہ انہوں نے ان کی باتوں میں نہ آئے، بلکہ انہوں نے ان کو جو جواب دیا وہی جواب اللہ پاک نے قرآن پاک میں نقل فرما دیا۔ تو اسی جواب کو اللہ پاک نے اپنے پاک کلام قرآن پاک کے اندر نقل فرمایا، اور جو یہ کہتے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے اپنے نیک لوگوں کی صحبت میں جنت میں داخل فرمائے۔ اس طرح کا ایک مفہوم ہے جو انہوں نے فرمایا تھا۔ تو یہاں پر انہوں نے جو ہمیں سیکھنے کو اس واقعے سے چند نقطے ملے ہیں، وہاں پر ایک پیارا نقطہ یہ بھی ملا کہ جو ہے وہ انہوں نے ایک نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کا جو ہے وہ ایک طمع اور لالچ کی، کہ ہمیں جو ہے وہ ہم تو آپ لوگ تو ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، ہمیں تو دلی طور پر ہم غمزدہ ہیں، افسوس ہے، ہمیں جو ہے وہ دل یہ کر رہا ہے کہ کاش کہ ہم سے پہلے جو صحابہ تھے انہوں نے ہم سے پہلے ایمان قبول کیا اور انہوں نے بہت ساری نیکیاں کر لی، کاش کہ ہم اس وقت پہلے ہی ایمان لے آتے۔ تو انہوں نے جب یہ کافروں کو یہ جواب دیا تو وہ خاموش ہو گئے، اور جو ہے یہاں پر ہمیں جو سیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے یہ بہت بڑا فائدہ کر جاتی ہے، اور انسان کو بعض اوقات بہت بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اچھوں کی صحبت اپنائیں، نیک لوگوں کی صحبت اپنائیں، علماء کی صحبت اپنائیں، مفتیان کرام کی صحبت میں رہیں، جو اللہ کے برگزیدہ نیک بندے ہیں ان کی صحبت بھی اپنائیں، تاکہ ان کی صحبت پا کر ہمیں بھی آخرت کی فکر نصیب ہو اور اچھے اعمال کرنے کا جذبہ نصیب ہو۔ اور ایک نقطہ میں بتاتا جاؤں اس واقعے سے، کہ جہاں پر دیکھو کافروں نے جب اسلام قبول کیا، ان کو جو ہے جب وہ صحابی بن گئے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے زیارت کی ایمان کی حالت میں، تو ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، تو وہ صحابی ہیں، تو یہ انہوں نے صحابی ہونے کا 70 افراد نے رتبہ پایا۔ اب جب یہ واپس آئے تو ان کو کافروں نے کہا کہ ایمان تم نے قبول کیوں کیا، اور ایسے انہوں نے ورگلایا اور باتیں کرنا شروع کی۔ لیکن اسی طرح آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی مولوی بنے گا،
تو یہ मौलवी बन जाएगा तो यूँ हो जाएगा। हम उनकी बातों में आकर अपनी जो है वो सुन्नत को पामाल कर देते हैं और दीन पर जो है वो चलना छोड़ देते हैं। इसी तरह कोई नमाज़ पढ़ने लग गया, उसको लोग टोक देते हैं कि जो है वो कल का शराबी और आज का नमाजी। तो इस तरह का कोई हज कर लेता है तो उसको लोग कह देते हैं कि कल का चोर और आज का हाजी। इस तरह के गलत जुमले बोलकर जो है वो दिल दुखाते हैं। लेकिन हमें ऐसे मौके पर जो है वो थोड़ा सा मजबूत होना होगा कि लोगों ने बातें तो करनी है और दीन पर चलना बहुत दुश्वार होता है, जो तो आका अलैहिस्सलाम के दौर से चलता आ रहा है। लेकिन हमने लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी, हमने अपने रब को राज़ी करना है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अच्छे लोगों की सोबत अपनाएं, अच्छा माहौल अपनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है। दावत इस्लामी लोगों से ढकी छुपी नहीं है। इस तहरीक में कई शराबी आए, नमाजी बन गए, कई जुआरी आए, वो मस्जिदों के मुअज्जिन बन गए और सुन्नतों के पैकर बन गए। कई जो है वो अपने बालों की तरह तरह से कटिंग करने वाले आज वो सुन्नत के मुताबिक बाल रखने, जुल्फ़े रखने वाले बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदनी माहौल का सदका है और मेरे पीर तरीक़त अमीर अहले सुन्नत व बरकातुहु आलिया का फैज़ान है। हमें भी इस पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने के अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व